انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب شروع کریں، آدھا گھنٹہ آپ کے پاس۔ جی علمی سوال ہے کہ مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا لمبی عمر پا گیا تو اسے بڑھاپا نہیں آیا ہوگا کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ لڑکا اس دن حضرت انس کا ہم عمر تھا لیکن قیامت تو نہیں آئی۔ جی تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ میں نے کئی لیکچرز میں بتایا کہ نبی اسلام نے تمہاری قیامت سے مراد کہ تمہارا زمانہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی اسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے عشاء کی نماز کے بعد خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ اس وقت جو بھی پلانٹ ارتھ پہ موجود ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ سب کو موت آ جائے گی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس سے مراد یہ تھا کہ صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہو جائے گا، اگلا زمانہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ قیامت سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے، یہ وہ قیامت ہے جو مرتے ہی ہر شخص کے اوپر قیامت آ جاتی ہے، یہ وہ قیامت مراد ہے۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کیا تفسیر سے دعا مانگنا گناہ ہے کہ انسان کہے اللہ میں تجھ سے منافقت، شرک، حسد، تکبر، کفر، جھوٹ، غیبت، چغلی سے پناہ مانگتا ہوں، تو کیا یہ چیز گناہ ہے؟ یا ایک ہی بار انسان کہہ دے اللہ میں تجھ سے ہر گناہ سے پناہ مانگتا ہوں؟ ٹھیک ہے، جس طرح مرضی مانگے، آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، دونوں طرح دوست ہے۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ اگر بہت ظلم ہو رہا ہو تو صبر کس طرح سے کریں؟ صبر اس طرح کریں کہ آخرت کی نعمتوں کو یاد کریں اور مسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے میں ظاہر ہے انسان کے ساتھ کوئی آسودہ حال زندگی تو نہیں ہوگی، مشکل زندگی ہوگی۔ اور اہل البیت کی تکالیف کو یاد کریں، ان کو تو بہت زیادہ تکالیف دی گئی، رسول اللہ کو سب سے بڑھ کر تکالیف دی گئی، ہماری تکالیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، علیہم السلام اجمعین۔ جی اگلا سوال ہے السلام علیکم علی بھائی، نماز کے لیے عورت کا سطر کیا ہے؟ سجدے کے وقت کپڑا ٹخنی یا کلائی سے اٹھ جائے تو نماز ہو جائے گی یا لٹانی پڑے گی؟ یہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن اتنی چھوٹی شلوار یا قمیضہ نہ پہنے کہ یہ ہو جائے، ایسے نماز ہو جائے گی۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے السلام علیکم، اتقاف میں جس جگہ نماز یا عبادت کی جاتی ہے ہم جگہ سونا کمپلسری ہے؟ بستر پر تو نہیں سو سکتے جبکہ بستر بالکل پاس میں ہی ہے۔ جی پورے کمرے کو آپ اعتکاف کی جگہ ڈکلیئر کر دیں نا، ایک کونے کو ذرا ڈکلیئر کریں تو ٹھیک ہے، بستر پہ سوئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ ہمارے پاس 6 لاکھ روپے ہیں اور ہم اس سے گھر خریدا ہے، اور کیونکہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو کیا جو 6 لاکھ روپے ہیں ان کی زکوٰۃ لگے گی؟ 6 لاکھ کے اوپر تو زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے جی، زکوٰۃ تو تقریباً 20-21 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، 7.5 تولے سونے سے۔ 6 لاکھ میں تو ویسے ہی نہیں ہے زکوٰۃ۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ میری ساس نے مجھے 1 انچ بلیک کلر کا پیس دیا کہ یہ غلاف کعبہ ہے، وہ مجھ سے گم ہو گیا، مجھے کوئی گناہ ہوگا اس کا؟ جی کوئی گناہ نہیں ہوگا، غلاف کعبہ تو اب بکنا شروع ہو گئے ہیں مکہ شریف کے اندر، کوئی چاہ رہا ہو تو اسے منگوا لے۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم سر، میرا سوال ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے پاس، کیا وہ سچ ہیں؟ کوئی کنفرم نہیں ہے جی، کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ پیریڈ کے بعد غسل کر کے کلمے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، لوگ وضو کرتے ہوئے کپڑے دھوتے ہوئے بھی کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلمے سے نہیں پاک ہوتی ہیں چیزیں، پانی سے پاک ہوتی ہیں۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ آپ نے لائیو ٹی وی پر جو بہنوں کے آڈیو سوالات لیے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسلامی بہنوں کے آڈیو سوالات کے سلسلہ شاہد بلال آفیشیل پر بھی سٹارٹ کریں۔ ایک لائن میں سسٹر کے لیے سوال کنوے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں جی کنوے ہو جاتا ہے، سسٹرز جو ہے نا اگر ان کو اپنے اوپن چھوڑ دیا نا تو پھر وہ 1 گھنٹے کا جو پروگرام ہے اس میں پونا گھنٹہ سسٹرز ہی بولیں گی۔ رہا مسئلہ اس کا ٹی وی پروگرامز کا، تو وہاں جو لوگ رابطہ کرتے ہیں تو وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، وہ دیکھیں نا جو ذرا سی لمبی کوئی بات کرنا شروع کرے تو وہ فون کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس طرح کا کام اگر شاہد اور بلال نے کیا تو آپ لوگوں نے مجھے ای میل کرنی ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو اس لیے مہربانی کریں۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کیا ایک سید دوسرے سید کو روزوں کا فدیہ اور زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ میں سید ہوں، کیا اپنے مرحوم چچا کی فیملی کو فدیہ اور زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ نہیں، زکوٰۃ اور فدیہ نہیں دیا جا سکتا سید کو۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ میرے 100 روزے کی قضاء کا فدیہ ساتھ ساتھ دینا ضروری ہے یا روزے رکھنے کے بعد ایک بار دے سکتے ہیں؟ اور 100 لوگوں کو کھلا دیں اور ضروری ہے کہ وہ مسلم ہی ہوں؟ ظاہر ہے زیادہ تر تو اس وقت مسلمان ہی غریب ہے، پہلا ان کا ہی حق ہے، تو کھلائیں جب جیسے آپ کو آسانی ہے ویسے کر لیں، کھلا دیں ان کو، اکٹھا کھلا دیں 100 کو یا ایک ہی کو 100 دن کھلا دیں، آپ کی مرضی۔ نیکسٹ
اگلا سوال ہے کیا کوئی پاک جن یا کوئی اللہ کا ولی عورت یا مرد کے اندر آ سکتا ہے؟ پتہ نہیں، ہمارا تو اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہوا، لیکن جو جنات کا اثر دماغ کے اوپر تو ہوتا ہے، مخبوط الحواس تو کر دیتے ہیں جنات. اس کے لیے کسی عامل سے رابطہ کریں، اس طرح کے ایکسپیرینسز تو دیکھنے میں آئے ہیں، یا شاید بھائی سے رابطہ کر لیں، یہ تو جن نکالتے بھی ہیں. شاید بھائی اپنا نمبر شیئر کروا دیں. وہ زیادہ فون آنا شروع ہو جائے گا علی بھائی. نیکسٹ. کروا دیا فی الحال بھائی. یہ بڑا کام ہے علی بھائی، جو اقبال سلفی آپ نام لیتے ہیں یہ ان سے بھی زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. جی اگلا سوال ہے کہ استنجا لیفٹ ہاتھ سے نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے، کیا رائٹ ہینڈ سے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں اگر لیفٹ سے نہیں ہونا تو. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ سر اگر کوئی بندہ بہت زیادہ کبیرہ گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو وہ دوبارہ مومن بن سکتا ہے یا نہیں؟ جی بن جائے گا، توبہ کرتے ہی سارے گناہ معاف. یہی تو رحمت ہے اللہ کی. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، کیا روزے کی حالت میں ہیئر ڈائی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ روزہ تو ٹوٹے گا جب جسم کے اندر کوئی چیز داخل کریں گے. جسم کے ساتھ باہر جو مرضی کرتے ہیں اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹنا. کوئی مہندی لگا لیتا ہے، کوئی نیل پالش لگا لیتا ہے، کوئی بالوں کو رنگ کر لیتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ رمضان میں کون سے اذکار کی فضیلت زیادہ ہے اور قرآن و سنت میں رمضان میں کون سے اذکار کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟ رمضان شریف میں سب سے ضروری کام قیام اللیل کرنا ہے جی. رمضان اور قرآن ہے بس، اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. راتوں کو قرآن کے ساتھ زندہ رکھنا ہے قیام اللیل کے ذریعے. قرآن. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کیا بیوی کا شوہر کو ہر بات بتانا بھی غیبت ہی شمار ہوگا؟ اگر تو کسی مقصد کے تحت اس کو بتا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر برائی کے طور پہ بتایا جا رہا ہے تو پھر تو غلط ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے جو صحابی اشعار پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے لیے دعا کی کہ روح القدس کے ذریعے مدد فرما. ہم بھی ایسے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میں نے تکلیف بڑھنے کے ڈر سے 2 سال کے روزے نہیں رکھے بٹ فدیہ دے دیا، اب آپریشن کے بعد رکھنا چاہ رہا ہوں تو کیا پچھلے 2 سال کے بھی پورے کرنے ہوں گے؟ اگر رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ فدیہ ہی کافی ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، میں نے ایک مولوی سے سنا تھا کہ قیامت کے قریب لونڈیاں مالکن کو جنم دیں گی اور یہ وہی دور ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ آج بھی میں نے سید بلال قطب صاحب کے ساتھ جو پروگرام کیا نا رمضان کی نشریات میں ایک نیوز کے اوپر، اس میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 93 نمبر. اس کی تشریح 2 طریقے سے کی گئی ہے. ایک یہ ہے کہ جو بیٹیاں ہیں وہ ماں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گی جیسا کہ ان کی لونڈی ہو، بدتمیزی کا سلوک. دوسرا یہ ہے کہ جو تاریخ اسلام میں ہوتا رہا، جس طرح مامون الرشید ایک لونڈی سے پیدا ہوا تھا اور وہ بادشاہ بن گیا، تو یعنی اپنے مالک کو جنم دیا اس نے. تو اس طرح تشریح کی گئی ہے. تو اس کو دیکھا جائے تو وہ تو پہلے بھی ہوا ہے. باقی یہ معنی جو ہے وہ زیادہ مضبوط لگتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ ماں باپ کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں گے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ منی اگینسٹ گڈ کی الاؤڈ ہے. یو کے میں اگر 5 سال نو انٹرسٹ سے گھر کی مورٹگیج حاصل کریں اور 5 سال کے اندر پوری پیمنٹ کر دیں یا 5 سال پورا ہونے پہ بیچ دیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں، آپ جس کمپنی یا بینک کے ساتھ کر رہے ہیں نا وہ سودی کام کر رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے، مارٹگیج سے ہمیں کوئی ضد نہیں ہے. جن کمپنیز کے ساتھ آپ مارٹگیج کر رہے ہیں وہ سودی کام کر رہے ہیں، اس میں ان کی وہ سپورٹ ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے. یہی مارٹگیج اسلامک بینک کے تھرو ہو تو بالکل درست ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میں پچھلے کچھ سالوں سے انگزائٹی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی. روزہ بند ہونے سے پہلے عجیب خوف محسوس ہوتا ہے جو مجھے خود سمجھ نہیں آتا. کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے؟ میں انگزائٹی کی میڈیسن بھی کھاتی ہوں. آپ نے خوف تو لکھے ہی نہیں کہ کیا خوف ہوتا ہے آپ کو. خوف کی نوعیت بھی تو بتائیں نا، کیا خوف ہوتا ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے علی بھائی، کیا وراثت میں بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ وراثت میں کیا مطلب؟ وراثت الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے. بیوی بارن شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ غریب ہے تو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا. نیکسٹ.
اگلا سوال ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے کہ ہم میں سے نہیں اور فلاں کام کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب کہ وہ کافر ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیا؟ لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ مشرک کے علاوہ سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاف کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں تھریٹ کرنے کے لیے ہیں، اس معاملے کی سینسٹیوٹی بتانے کے لیے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے اگر ایک عورت کو مجہول طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا اور وہ کہیں جا کر بھی نہیں حجاب نہیں سکتی، تو قیام اللیل کے لیے تو کیا وہ گھر پر خود قیام اللیل کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. اگر مجہول ہی آتا ہے تو مجہول پڑھنے سے بھی، جن لوگوں کو معروف پڑھنا نہیں آتا تو ان کا پڑھنا بھی گیون سرکمسٹانسز میں درست ہے. سنن نبی داؤد میں اس کی اجازت موجود ہے. جو بالکل پینڈو قسم کے لوگ ہیں، ان بیچاروں نے نہیں سیکھا تو ٹھیک ہے، قرآن وہ پڑھیں گے، ان کے لیے بھی ثواب ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے السلام علیکم، اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اس سے 1 سال سے الگ رہ رہی ہے اور بلانے پر بھی ساتھ نہ رہے تو کیا شوہر کو نان و نفقہ دینا چاہیے؟ نان و نفقہ تو دینا ہے، باقی وہ غلط کام کر رہی ہے، بڑوں کو انوالو کریں. نان و نفقہ تو دینا ہے جب تک وہ بیوی ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ جہاں علماء کے اختلاف ہیں وہ وہاں کس کو فالو کریں؟ جیسے آپ بھی چہرے کے اور آواز کے پردے کے واجب کہتے ہیں، تو جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ واجب نہیں کہتے، تو ایسے میں کن کو فتویٰ لینا چاہیے؟ ان کو فتویٰ لیں یا آپ؟ یہ دلائل ہم نے رکھے ہیں سامنے. ہم نے بخاری مسلم سے سیدہ عائشہ کی حدیث بتا دی ہے جب ان کے اوپر تہمت لگی تھی، حدیث عفق، اس میں واضح موجود ہے سیدہ عائشہ نے چہرے کا نقاب کیا، وہ بائی چانس ہٹ گیا تھا، اور ام عائشہ کے الفاظ ہیں کہ مجھے اس نے صحابی نے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. تو بھائی امہات المومنین تو چہرے کا پردہ کرتی تھی، ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہیں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، کیا ہم یوٹیوب پہ کامیڈی چینل بنا کر کامیڈی پوسٹ کر کے ویڈیو سے حلال طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اگر عورتیں یہ بات کر رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا. اگر کوئی مرد کر رہے ہیں تو اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کامیڈی کے اندر کوئی ولگر پن نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، میرا تو خیال ہے اس سے پیچھے ہی ہٹ جائے. اتنی حدود اور قیود ہے کہ ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ترمذی 3545 کے حساب سے اگر کوئی شخص فرض نماز اور روزے رکھتا ہے تو کیا تب بھی یہ حدیث اپلائی ہوگی؟ یعنی کہ کیا فرض روزے اور نماز بخشش کروا دیں گے یا اضافی عبادت چاہیے؟ یہ حدیث میرا خیال ہے وہ ابو داؤد میں بھی ہے، جو قیامت والے دن اگر کسی کے فرائض میں کمی ہوئی تو اس کے نوافل تولے جائیں گے اس کے 1 منٹ. میرا خیال ہے شاید اس حدیث کی طرف اشارہ ہے. یہ ذرا حدیث کھول کے پڑھے کیا ہے. کال مائک آپ کا بند ہے. یہاں پہ جو حدیث علی بھی لکھا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں بھائی کیا بات کر رہے ہیں. 3545 ہی ہے. 3545 ہے جی علی بھائی، یہی ہے. ہاں تو یہ تو حدیث میں نے کافی تو بیان کی ہے، سوال تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. نیکسٹ. یہ بھی اگلا سوال ہے کہ سر جس دن آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس دن آپ نے صبح شام کے اذکار نہیں کیے تھے حفاظت کے لیے؟ یہ کیے ہوئے تھے، اسی لیے بچ گیا ہوں نا، الحمدللہ کیے ہوئے تھے. مجھے بالکل صحیح طریقے سے یاد ہے جتنی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں میں نے صبح شام کے اذکار کیے ہوئے تھے، بالکل 100% مجھے یاد ہے، اسی لیے تو بچت ہوگی الحمدللہ. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میرا کزن بیمار تھا تو اس کے لیے اس کے والدین نے منت مانگی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے عمرہ کروائیں گے. وہ ٹھیک ہو گیا لیکن پھر دوبارہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا، تو اب وہ کیا کریں، کس کو بھیجیں؟ کسی قریبی رشتے دار کو بھیج دیں اگر آپ نے ضروری پورا کرنا ہے. ویسے تو وہ آپ کی منت تو جبھی پوری ہوتی کہ جب وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہوتا. میرا خیال ہے جو آپ نے کہا نا ٹھیک ہو گیا، وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہوا ہوگا، اور اگر یہ ٹھیک ہونے میں اور فوت ہونے میں سالوں کا فرق ہے پھر تو آپ ضرور منت کو پورا کریں. اور اگر منت توڑنا چاہتے ہیں تو بھی توڑ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ منت توڑنے کا بھی کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے، صحیح مسلم میں. نیکسٹ.
اگلا سوال ہے کہ علی بھائی میرے ہسبینڈ مینٹلی ڈسٹرب پرسن ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ بچے ان کے پاس رہیں، وہ بچوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں اور وہ ابھی چھوٹے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ اپنے بڑوں سے رابطہ کریں، کورٹ سے رابطہ کریں. مجھ سے تو صرف یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے شرعی طور پہ؟ جی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اسی طرح نماز پڑھو ادا کرو. تو صحابہ تشہد میں سلام کے ٹائم ہاتھ کیوں اٹھاتے تھے، جس کے بارے میں گھوڑوں کی دموں والی حدیث بھی ہے؟ وہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھے بغیر خود سے ایک چیز داخل کر لی تھی نا، تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں، اس قسم کے کئی واقعات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے تو ہم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے ساتھ السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل یہ بھی پڑھ دیتے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہ پڑھا کرو، بس السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کافی ہے، سارے نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. تو صحابہ کرام اس طرح کر لیا کرتے تھے. بعض اوقات نبی علیہ السلام اس کو اجازت بھی دے دیتے تھے، جس طرح صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صحابی نے، بخاری میں موجود ہے، ربنا لک الحمد کہہ کے خود سے پڑھا تھا، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اور نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کر پوچھا یہ کس نے پڑھا ہے خود سے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے. تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اب یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، بعض جگہ پہ آپ نے اجازت دے دی، بعض جگہ پہ آپ نے منع کر دیا. تو صحابہ کرام اس طرح کر لیا کرتے تھے. اس میں جہاں اللہ تعالیٰ انڈورس کروا دیتا تھا وہ شریعت بن جاتی تھی، جہاں نہیں انڈورس کرواتا تھا منع فرما دیا جاتا تھا. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ استاد محترم آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں رائے گنج میں عصر کی نماز پڑھتا تھا، وہاں سورج 7 بجے غروب ہوتا تھا، لیکن وہ 6:15 پر جماعت کرواتے اور ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کی نماز ہے. نہیں پڑھتا تھا، نہیں. جب میں رائے گنج گیا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے اس وقت ہم خود بھی حنفی تھے نا بھائی، تو وہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا نا کہ اتنی لیٹ نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے. خیر 6:15 پہ اگر پڑھی جائے اور 7 بجے غروب ہے تو وہ ایز سچ اتنی اس پہ گرفت نہیں ہے. وہ سورج جب زرد ہو نا تو وہ منافق کی نماز ہے، یعنی آخری 15-20 منٹ میں. تو 6:15 پہ نماز ایز سچ اس طرح آتی نہیں ہے، لیکن نماز کو ڈیلے کرنا یہ خلاف سنت ہے عصر کی نماز کو، کہ جسٹ آپ پونا گھنٹہ پہلے پڑھ رہے ہیں. باقی جو مسلم شریف والا فتویٰ ہے نا زرد والا، وہ اسی صورت لگے گا جب سورج زرد ہو جائے گا، اور سورج زرد جو ہے وہ آخری 20-25 منٹ میں ہوتا ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کیا یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ بغیر بیج کے کھجور کا درخت بنائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت بنا لیا تھا، اس لیے آج ہمارے پاس بغیر بیج والی بھی کھجور موجود ہیں؟ جی ہمارے علم میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. اس کے الٹ ملتا ہے جو نبی علیہ السلام سے 9 معجزات مانگے گئے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ تمہارا باغ ہو جس میں تم چشمے رواں کر دو، تم آسمان پہ چڑھ کے بتاؤ. تو اس کے جواب میں تو کہا گیا تھا کہ تم کہو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتی ہوں کسی اور کو درد میں دیکھ کے، تو دل مضبوط کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. میرا تو خیال ہے آپ بڑی اچھی پوزیشن میں، دل نرم ہی رہنا چاہیے. سخت دل کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ جو بندہ ڈیمانڈ کرے. تو باقی آپ پڑھا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری 4581 میں بھی لکھا ہے کہ یہودی جہنم میں اس لیے ڈالے جائیں گے بیکاز کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. جی تو یہ ان یہودیوں کے بارے میں جو مانتے تھے. یہودیوں کے جہنم میں جانے کی صرف یہ وجہ تو نہیں ہے، قرآن پاک میں تو کئی ایک وجوہات آئی ہیں. وہ تو کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو. یہ بھی ان کا جرم تھا. ان کا جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، سورہ النساء میں آتا ہے، اور ان کی ماں کے اوپر تہمت لگا دی. یہودیوں کا کوئی ایک جرم ہے؟ اصحاب سبت بھی تھے یہودی، ان کا جرم وہ تھا، بندر و خنزیر بنائے گئے. سورۃ النساء جب اینڈ ہوتی ہے نا، پارہ نمبر 6 جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو پوری لسٹ ہے یہودیوں کے جرائم کی. ان میں سے ایک جرم یہ ہے. اگر آ کے یہودیوں نے یہ جرم چھوڑ دیا تو باقی جرائم تو وہ کر رہے ہیں نا. عیسیٰ ابن مریم کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اتنی تحقیر سے ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، جن لوگوں نے جا کے انٹرویو کیے ہیں وہاں یہودیوں کے ریئل ٹائم یروشلم میں نے وہ دیکھے یوٹیوب پہ رکھے ہوئے، کتنی نفرت کرتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم سے. اور رسول اللہ کو بھی ظاہر نہیں مانتے. عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے تھے اور ان کے انتظار میں تھے، اور انہوں نے ان کے معجزات دیکھے. عیسیٰ ابن مریم سراپا معجزہ تھے، ان کا تو انکار ممکن ہی نہیں ہے. یہودیوں پہ اللہ کا عذاب اسی لیے ہے کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے پیغمبر کا انکار کیا. باقی انہیں تو کافروں نے پیغمبروں کا انکار کیا نا، حضرت نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن یہ تو پیغمبروں کے ماننے والے یروشلم کے یہ
کسٹوڈین تھے, اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا. نیکسٹ. اگلا سوال ہے, نماز میں مصروف دیکھ کر بچے شرارت کرنے لگتے ہیں, کیا ان کو آنکھوں کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. نیکسٹ. یہ اگلا سوال ہے کہ علی بھائی میرے شوہر کو کینسر ہے اور وہ بہت شرک کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جادو ہوا ہے, مجھ سے بات نہیں کرتے, میں انہیں تبلیغ کیسے کروں, ان سے بہت ڈرتی ہوں, نماز بھی نہیں پڑھتے. بس دعا ہی کریں جی, اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے, آمین. یہ بھی اگلا سوال ہے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں اختلاف کیوں ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی سے آخری وقت میں ناخوش تھے, جبکہ دیگر اس کی تردید کرتے ہیں, حقیقت کیا ہے؟ کچھ چیزوں میں ان کو پالیسیز میں تھا اختلاف, تو باقی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جماعت اسلامی سے اعلان برات کیا ہوا تھا. جو سب سے بڑا ایشو ہے ان کے مخالفین اٹھاتے ہیں وہ جماعت اسلامی کا پالیٹکس میں کردار ہے, تو وہ تو مولانا مودودی کی مرضی سے تھا, اسی وجہ سے ڈاکٹر سرار صاحب ان سے الگ ہوئے تھے, اور اس معاملے میں ہم مودودی صاحب کے ساتھ ہیں. ہمارے نزدیک مودودی صاحب کا موقف درست تھا. جب تک آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی. تو دیکھ لیں آج جماعت اسلامی کی تو کوئی ورتھ ہے, اس اعتبار سے کہ جب کبھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں آواز سب سے بلند جماعت اسلامی کی ہوتی ہے. تو باقی جماعتیں تو صرف اپنے کانفرنس ہی کرتی ہیں, ان کی کوئی ورتھ تو نہیں ہے. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ سر جس فیملی کا رجحان بریلویت کی طرف ہو تو ایسے گھر رشتہ کرنا صحیح ہوگا؟ جی بچنے میں عافیت ہے, کیونکہ یہ بہت کٹر لوگ ہوتے ہیں اور بعد میں مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. خصوصاً عورت نے اگر وہاں جانا ہے بیاہ کر, تو مرد تو ڈومیننٹ ہوتا ہے نا. مرد کوئی عورت بیاہ کے لاتا ہے تو مرد کی ڈومیننسی کی وجہ سے اگر عورت میں کوئی خرابی ہے تو وہ دور ہونے کے چانسز ہیں, لیکن عورت بیچاری کیا کر سکتی ہے وہاں جا کے, الٹا وہ پس جائے گی. نیکسٹ. اگلا سوال ہے, گوگل میں اور باقی جگہ پر ٹائمنگ روزہ افطار کرنے کی چینج ہوتی ہیں, تو کس ٹائم کو فالو کریں؟ بھائی جو احتیاط کی طرف ہے اس کو فالو کر لیں. زیادہ 2-3 منٹ کا ہی فرق ہوتا ہے نا. جہاں پر آپ کو روزے کی لینتھ زیادہ مل رہی ہے آپ اس کو فالو کر لیں. 2-3 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کو تو ویسے ہی 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دینا چاہیے اور 5 منٹ بعد کھولنا چاہیے, ان ساری مصیبتوں سے باہر نکل جائیں گے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے, حدیث کو امپلیمنٹ کرنے سے کیا جانا ضروری ہوتا ہے کیا جاننا؟ جنرل سوال ہے نا, کس حدیث کا, کون سی امپلیمنٹیشن, کون سا مسئلہ. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے میرے بھائی نے ایک پلاٹ کم ریٹ کی وجہ سے لیا تھا اور وہ سٹی سے دور ہے. اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ سیل کریں گے یا رہیں گے یا رینٹ پہ دیں گے. یاد سوال انہوں نے لکھا ہے شاید. تو وہ زکوٰۃ پوچھ رہے ہوں گے نا. زکوٰۃ اس پہ اس صورت میں ہوگی جب آپ کا یہ مال تجارت ہوگا, بیچنے کی غرض سے لیا ہوا ہے, اور اگر آپ نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس پہ اپنا مکان بناؤں اور آپ لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کل کو اگر آپ کا ارادہ چینج بھی ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس جب بیچیں گے تو اس 1 سال کی زکوٰۃ نکال لیجیے گا. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ جس طرح بزرگوں کی کرامات جھوٹی ہیں اسی طرح ان کے کلمے بھی جھوٹ ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں, اور اس سے اگلی بات ہے کہ نہ ان کی کرامات سچی ہیں, نہ ان کے کلمات سچے ہیں, نہ ان کی کتابیں سچی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بزرگ ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں, پتہ نہیں کون سے لوگ دفن ہوئے ہیں ان کے مزارات کے اندر. سب کچھ ہی فارغ ہو جائے گا نا. If there is no کشف المحجوب, there is no علی بن عثمان اجویری, پھر مسئلہ بہت آگے تک چلا جائے گا. تو ٹھیک ہے, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کہہ دیں کہ یہ بزرگ ہے بھی کوئی نہیں تھے, اس نام کا بندے ہی دنیا میں نہیں آئے. جب بندے آئے تو ان کا تعارف یہی کتابیں ہیں, اور این ممکن ہے کہ ان کتابوں میں جو اچھی بات لکھی ہوئی ہے وہ کسی نے بعد میں ڈال دی ہو, یہ ساری کی ساری کتابیں فضول ہوں. بزرگوں نے جو ہے وہ فولی شرک پھیلایا ہو, بعد کے لوگوں نے ان کی عزت بڑھانے کے لیے اس میں کوئی 2-4 آیتیں ڈال دی ہو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرف بات جا سکتی ہے نا. ہم جن بزرگوں کے پابند ہیں وہ اہل بیت اور صحابہ ہیں, ان کے بعد محدثین, بس اس کے بعد ہم کسی کے بزرگ کے پابند نہیں ہیں. آج آپ دیکھ لیں بریلویوں کے نزدیک احمد بریلوی صاحب مجدد ہیں, اور کروڑوں دیوبندی ان کو کہتے ہیں کہ وہ بدعتی تھے. اسی طریقے سے اشرف تھانوی حکیم الامت ہے دیوبندیوں کے نزدیک, کروڑوں بریلوی کہتے ہیں کہ وہ مریض الامت تھا. بزرگوں کی اوقات تو یہ ہے, کروڑوں لوگ ایک کو بزرگ مان رہے ہیں, دوسرے کو مان ہی نہیں رہے. تو ہمیں تو چھوڑیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے, ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.